بیٹھے ہیں دائیں بائیں رشتہ داریاں بڑی عظیم ہیں. ان رشتہ داریوں کو نبھا کر پھر ایسے عقیدہ کے ساتھ زندگی گزارو. چاروں یار حضرت ابو بکر صدیق ہیں, حضرت عمر فاروق ہیں, حضرت عثمان غنی ہیں, حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے. رشتہ داری بھی بڑی عظیم ہے. ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے آقا کے سسر ہیں, حضرت عثمان جو حضرت علی ہیں وہ آقا کے داماد ہیں. اتنی عظیم رشتہ داریاں ہیں. چاروں یار بیٹھے ہیں, آقا درمیان میں بیٹھے ہیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں ارے آؤ میرے صحابہ میرے یارو ذرا آؤ میری بات کو سنو. میرے آقا فرما رہے ہیں اب سب سے میں نے پوچھنا ہے. سب سے پہلے میں بتلاتا ہوں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. دنیا میں 3 چیزوں سے سب سے زیادہ پیار جس سے میرے آقا نے فرمایا اس کا صحابہ کو پھر پیغام دیا. پہلی چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں منکوحہ عورتیں, یعنی آقا کی ازواج وہ سارے مومنوں کی مائیں بن جاتی ہے. جو آقا کے عقد میں آ جائے وہ مومنوں کی ماں ہے. اتنا قرآن نے اسے درجہ عطا فرما دیا. میری ازواج مجھے بڑی پیاری ہے. پیغام دینے کا مقصد کیا تھا کہ میری امت میری سنت پر عمل کرے, اپنی بیویوں سے محبت کرے. یہ میرے آقا نے پیغام دیا اور فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. مجھے خوشبو بڑی پسند ہے اور اتنی خوشبو کہ رب نے پھر اتنا کرم فرما دیا آقا کو پسینہ آتا وہ بھی خوشبودار بن جاتا. اور پسینہ اتنا خوشبو والا کوئی دنیا کی خوشبو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتی. ارے عورتیں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے آقا کے پسینہ کو اپنی پاس پھر بوتلوں میں محفوظ رکھ لیتی. ارے جب بیٹیوں کو الوداع کرنا ہوتا وہ پسینہ لگاتی اور جسموں سے خوشبوئیں آتی. اتنا پیارا یہ پیغام محبت دیا جا رہا ہے. پھر فرمایا تیسری چیز جو مجھے بڑی پسند ہے وہ کیا ہے؟ ارے پھر سننا اور جھوم جانا. میرے آقا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ مجھے نماز بڑی پسند ہے. آج ہم آقا سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں پنجگانہ نماز ادا کرنے والے. آقا تیسرے نمبر پر بتلا رہے ہیں نماز مجھے بڑی پسند ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق سامنے دائیں طرف بیٹھے ہیں, امیر المومنین بھی ہیں, خلیفہ اول بھی ہے, آقا کے سسر بھی ہیں اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آگے میرے آقا فرمایا ابو بکر تو بتا تیری 3 خواہشیں کون سی ہیں, کون سی پسندیدہ تیری 3 چیزیں ہیں؟ یاروں کا آپس میں تذکرہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں آقا میری پہلی خواہش یہ ہے, پہلی خواہش یہ ہے مال میرا ہو, اللہ نے مجھے عطا کیا ہو اور سارے کا سارا مال میں آپ پر نچھاور کر دوں, آپ پر قربان کر دوں. 40,000 درہم میرے آقا نے ایمان لائے تو غلام آزاد کرنے پر حضرت ابو بکر صدیق نے خرچ کر دیے. میری خواہش یہ ہے. اور پھر عرض کیا دوسری خواہش یہ ہے آقا بیٹی میری ہو اور عقد آپ کے میں ہو, نکاح آپ کے میں ہو. آقا پھر یہ بھی خواہش پوری ہو گئی. بیٹی امی عائشہ صدیقہ رب نے عطا کی, آقا کے عقد میں دے دی. پھر عرض کیا تیسری میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آقا چہرہ آپ کا ہو, آنکھیں صدیق کی ہوں اور صدیق تکتا رہے, صدیق تکتا رہے. یہ بھی رب نے کرم فرما دیا. 18 سال کی عمر سے لے کر 63 سال تک آقا کا ظاہری زندگی میں ساتھ دیا اور خواہش کو رب نے ایسے پورا فرمایا. ظاہری زندگی میں بھی ساتھ ہے, گنبد خضرا میں بھی ساتھ لیٹے ہیں, حوض کوثر پر بھی ساتھ ہوں گے, محشر کے میدان میں بھی ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے. ایسی خواہش کو پورا کر دیا.
اللہ نے کرم فرما دیا. پھر عرض کیا حضرت عمر فاروق نے آقا میری بھی 3 خواہشیں ہیں, میری بھی 3 خواہشیں ہیں. پہلی خواہش کیا ہے؟ امر بالمعروف, میں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤں, یہ میری خواہش ہے. ونہی عن المنکر, ارے میں لوگوں کو برائی سے روکو. عمر کو رب نے اتنی قوت اور طاقت دی تھی, ارے جو عمر کو دیکھ لیتا وہ قوم جاتا, کوئی غلط کام نہ کرتا. حضرت عمر بازار سے گزر رہے, آگے سے ایک بندہ آ رہا ہے, اس کے پاس شراب ہے, اس نے اپنی آستین میں چھپا لی. عمر کو دیکھ کر حضرت عمر نے چھپاتے ہوئے دیکھا, جب قریب آیا تو پوچھا ارے تو نے کیا چھپایا ہے؟ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا, درہ بھی ہاتھ میں ہے عمر کے, کہیں مار نہ پڑ جائے. عرض کیا میرے پاس سرکہ ہے, میں اس کو چھپا رہا تھا. حضرت عمر میں اللہ کے ولیوں کی زبانوں پر نکلے ہوئے اقوال جو ہے پھر وہ رب رد نہیں فرماتا. حضرت عمر نے فرمایا اچھا سرکہ ہی ہوگا, سرکہ ہی ہوگا. کر گئے, اس کو کھولا تو کیا منظر پایا, لے کر شراب آیا تھا, لیکن پہلے نیت کی اے مولا عمر آ رہا ہے, عمر کا ڈر میں برداشت نہیں کر سکتا, اے مولا مجھے آج عمر سے بچا لے, آج کے بعد میں شراب نہ پیوں گا. جب یہ عہد کیا رب نے کرم کیا, سرکہ کہا, گھر جا کر کھولا, عمر نے کہا سرکہ ہی ہوگا تو سرکہ ہی نکلا. یہ عمر کی حیبت تھی. پھر عرض کیا تیسری خواہش میری یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہو, پیوند لگے کپڑے ہو. یہ نہیں کہ اسلام میں صاف ستھرا لباس نہیں پہننا چاہیے, یہ حضرت عمر کا اپنا ایک پسندیدہ عمل ہے. ارے 26 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا, ایک قمیض پر 17 پیوند لگے ہوئے ہوتے. ان کی یہ خواہش تھی, اور بیٹوں سے بھی کہا ارے جب میں دنیا سے جاؤں مجھے پرانے کفن میں, پرانے کپڑوں میں دفن کرنا. میرا جو پیوند لگا ہوا لباس ہے. پھر آئی باری حضرت عثمان غنی کی, آگے سے عرض کیا آقا میری بھی 3 خواہشیں ہیں. حضرت عثمان غنی نے پہلی خواہش کا اظہار کیا, آقا میری خواہش یہ ہے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کروں, قرآن کی تلاوت زیادہ کروں. رب نے پوری فرما دی. جب شہادت کا لمحہ آیا, ارے تلاوت قرآن کر رہے ہیں, خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت پر گرا ہے. یہ خواہش بھی پوری ہو گئی. دوسری خواہش یہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اللہ نے اتنا مال عطا کیا, پھر دسترخوان وسیع کر دیے, مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہتے تھے. بلکہ اتنا اللہ نے کرم فرمایا, تیسری کا بھی اظہار کر دیا. آقا میری تیسری خواہش یہ ہے کہ رات کو کثرت سے نوافل زیادہ پڑھو. خلفائے راشدین کے عمل دیکھے. پھر شیر خدا بھی سامنے بیٹھے ہیں, اے علی تو بتلا تیری خواہش کیا ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے آقا میری خواہش یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم ہو, شدت والی گرمی ہو, اور علی روزے سے ہو. علی گرمیوں کے روزے رکھے. رب نے علی کو یہ شان عطا فرما دی. حضرت علی گرمیوں کے موسم میں موٹا کھدر والا لباس پہنتے اور کمبل اوڑھ کر سوتے, سردی محسوس نہ ہوتی. کہ علی کی خواہش ہے روزے رکھوں, علی روزے سے ہو, اسے گرمی نہ لگے, روزہ آسانی سے نبھایا جا سکے. رب نے کرم فرما دیا. اور پھر کہا دوسری خواہش یہ ہے میں مہمان نوازی کروں, مہمان نوازی کروں. شیر خدا کا دسترخوان بڑا وسیع تھا, بڑا وسیع دسترخوان وسیع, لوگوں کو کھلاتے, مسافر آتے, کھانا کھایا تو خود ایک کونے میں بیٹھ کر پانی میں سوکھی روٹی بھگو کر کھا رہے ہیں. اجنبی نے دیکھا, کہا بزرگوں ادھر جائیں, شیر خدا کا لنگر کھانا اعلیٰ کھانے, آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اور ایک نے سنا, اس نے پہچانا تھا اور کہا پیچھے ہٹ جا, تمہیں نہیں پتا اسی شیر خدا کا تو لنگر کھانا ہے, اوروں کو اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں, خود سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھا رہے ہیں. آقا تیسری خواہش یہ ہے کہ علی کی خواہش ہے کہ علی جہاد زیادہ کرے,
تمام غزوات میں شیر خدا آئے، کئی جنگوں میں شیر خدا آئے، کسی جنگ کو بھی لے لے، جس میں گئے غزوات میں گئے، جتنے کافر مارے گئے، ارے سب کو جب جمع کیا جاتا اور شیر خدا کی تلوار سے سب سے زیادہ مارے جاتے، یہ بھی رب نے خواہش پوری کر دی۔ جب یہ منظر رب نے دیکھا نا تو رب نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرا محبوب اور محبوب کے یار، یہ کتنا پیارا انداز ہے، تو بھی اپنی خواہش کا جا کر اظہار کر دے۔ حضرت جبریل آئے آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا میری بھی 3 خواہشیں ہیں، پہلی خواہش یہ ہے کہ میں پھر بے ہدایتوں کو ہدایت دوں، گمراہ لوگوں کو پھر سیدھے راستے پر لاؤ۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میں مسافروں کو کھانا کھلاؤ، مسافروں کی پریشانیوں کو دور کرو۔ اور تیسری میری خواہش یہ ہے کثرت عیال، جس بندے کی اولاد زیادہ ہے، اس کی آمدن کم ہے، ارے اس پر میں خرچ کروں تاکہ اولاد کی تربیت اچھے طریقہ سے یہ کر سکے۔ جب پھر یہ منظر رب نے دیکھا، حضرت جبریل آقا کی بارگاہ میں پہنچے، رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب العالمین نے فرمایا دوبارہ جاؤ، ساتھ مجھے بھی شامل حال کر لو، میری بھی 3 خواہشیں بتلا دو۔ میری بھی پسندیدہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میرے بندوں میں ہوں گی، وہ مجھے پسند ہے، میں جسمانیت سے پاک ہوں۔ اور وہ خواہشیں کیا ہے؟ فرمایا آ کر جبریل نے عرض کیا رب فرما رہا ہے آقا مجھے بھی ساتھ شامل کر لے۔ میری پہلی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ جو میرا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق میری راہ میں خرچ کرے گا، وہ بندہ مجھے بڑا پیارا ہے، وہ بندہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ سینکڑوں ہے تو اس میں روپوں میں خرچ کرے، کروڑوں ہے تو پھر ہزاروں میں خرچ کرے، اربوں ہے تو لاکھوں میں خرچ کرے، استطاعت کے مطابق خرچ کرنے والا میرا بندہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے جو میرا بندہ اپنے گناہ پر ندامت کرے، گناہ سرزد ہو جائے، فوراً میری طرف رجوع کر لے، میں رب اس پر کرم فرماؤں گا، اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کا پروانہ اسے پھر عطا کر دوں گا، ارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ قرآن میں آ گیا۔ تیسری رب نے فرمایا میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ جو میرا بندہ میری مخلوق سے پیار کرے۔ اور ساتھ حاشیہ کے ساتھ یہ بھی لکھنے والے نے لکھا کہ جو اللہ کا بندہ مصیبت اور پریشانی کے وقت ارے رب کو کثرت سے یاد کرے، رب کو وہ بندہ بڑا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔